تو 4 مقاصد ہیں رمضان المبارک کے کم سے کم. پہلا مقصد وہ جو میں نے آپ کو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ تم پر اس لیے فرض ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر وہ ضبط حاصل ہو جائے، وہ ضبط نفس حاصل ہو جائے کہ انسان اللہ جل شانہ کی اطاعت کے رستوں پر بے تکلف چل سکے اور اللہ جل شانہ کے احکام اور اوامر کی مخالفت کے رستوں پر چلنے سے اپنے نفس کو روک سکے، یعنی اپنے نفس کو ایک لگام ڈال سکے. اور نفس کے لگام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نفس کے ہاتھ میں جسم کا کنٹرول ہے، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، سارے اعضاء. تو ایک ایسی لگام ڈالے کہ اس کی آنکھ غلط استعمال نہ ہو، اس کے کان غلط استعمال نہ ہو، اس کی زبان غلط استعمال نہ ہو، اس کے ہاتھ غلط استعمال نہ ہو، اس کے پاؤں غلط جگہ پر چل کر نہ جائیں. ایک مقصد روزے کا یہ ہے. اور اگر انسان رمضان شریف کو صحیح معنوں میں وصول کرے تو یہ مقصد اس کو حاصل ہوتا ہے. دوسرا مقصد رمضان المبارک کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں انسان ترقی کرتا ہے، قرب الہی کی منازل طے کرتا ہے. یعنی دیکھیں ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت اس مسجد کے اندر، ہم میں سے ہر ایک کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، ایک اپنا تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے. شیخ عبدالعزیز دباغ نے ابریز میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، آپ کے سینہ مبارک سے نور کا ایک دھاگا ہے. نور کے دھاگے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ویزیبل بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی مادہ بھی نہیں ہے، وہ نور کا ہے، روشنی کا ہے. نور کا ایک دھاگا ہے جو آپ کے قلب مبارک سے نکل رہا ہے اور ہر مومن کے دل کے اندر جا رہا ہے. ہر مومن کے دل کی ایک تار ہے جو آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ قلب اطہر کے ساتھ، آپ کے قلب مبارک کے ساتھ بندی ہوئی ہے. اور علامہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جو بندہ مسلمان ہے وہ اسی تعلق کی وجہ سے مسلمان ہے. یہ اس کے اور آقا کے درمیان ایک رشتہ اور تعلق ہے جس کی بنیاد پر وہ مسلمان ہے. کسی دن اگر اس کی یہ تار کٹ جائے اور یہ تار اس کی ٹوٹ جائے تو یہ انسان مرتد ہو جائے گا، یہ انسان اسلام سے پھر جائے گا. لوگ اسلام سے پھرتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے. لوگ قادیانی نہیں ہوتے کیا؟ یہ جو لاکھوں قادیانی آپ کے ملک میں رہتے ہیں یہ ایک زمانے میں مسلمان نہیں تھے کیا؟ تو لوگ ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں انسان. اور بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، قسم قسم کی گمراہیاں اور فتنے نکل آتے ہیں جس کے اندر بعض فتنے اسلام سے باہر کے ہوتے ہیں اور لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم سب کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں اور جتنے مسلمان ہیں. لیکن ہمارا لیول ایک نہیں ہے، ہم میں سے ہر فرد کا اپنا ایک لیول ہے. اور آپ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ روئے زمین پر ہر دور کے اندر کوئی ایک انسان ایسا ہوتا ہے 7 ارب انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کہ وہ 7 ارب انسان جو زندہ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تعلق کس انسان سے ہے؟ وہ کوئی ایک خوش نصیب ہوتا ہے. بعض حضرات اس بات کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں اور بڑے وظائف پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس بندے کا پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ قرب الہی، اللہ کے پاس ہونا، اللہ کے نزدیک ہونا، اس کے درجات ہیں. ہر بندے کا مختلف لیول ہے. یہ رمضان المبارک اس کے اندر ایک خاص قسم کی ترقی کا موقع دیتا ہے اگر انسان اس کو اس پر گزارے جیسے اس کو گزارنا چاہیے. تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ اس کا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا. تیسرا اس کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات کے اندر فرمایا کہ یہ مہینہ پاکی کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ. آپ کو پتہ ہے رمضان کا لفظ کا جو مادہ ہے اس کا مطلب ہے جلا کر خاکستر کر دینا، ایسی جلا کر راکھ کر دینا. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں کو، معصیتوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے. اور جب ظاہر بات ہے کہ جب وہ جلا کر خاک کر دے گا تو اس کے نتیجے کے اندر خود بخود انسان کے گناہوں سے مغفرت ہوگی تو وہ پاک ہوگا. تیسرا مقصد اس کا یہ ہے. اور چوتھا اس کے مقاصد میں سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیبات دی ہیں رمضان کی، اس میں یہ بہت فرمایا کہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اجر بڑھا دیا جاتا ہے، فرض جتنا کر دیا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا اجر، اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک پہنچا دیا جاتا ہے. جس کا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جس کے اندر جتنا طریقہ زیادہ درست ہوگا، جس میں جتنی زیادہ اس کا اتنا زیادہ اللہ جل شانہ اس کے اجر کو بڑھا دے.